صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ مائی نیم از پروفیسر محمد طاہر۔ الحمدللہ رب العزت کا شکر ہے، آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں بیٹا آپ سے جماعت نحم، ترجمہ القرآن مجید، سورۃ طٰہٰ، اس کا تعارف، نام کی وجہ، خلاصہ اور مرکزی خیال۔ اس میں آپ کو شارٹ بھی کلیئر، ایم سی کیوز بھی کلیئر اور لانگ بھی کلیئر۔ چلتا ہوں اپنے کوشچن کی طرف۔ سورۃ طٰہٰ مکی صورت ہے۔ اب مکی اور مدنی میں ذرا فرق دیکھ لیجئے گا۔ اکثر کا یہ کنسیپٹ ہے مکی وہ جو مکہ میں نازل ہوئی، مدنی وہ جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہ رونگ کنسیپٹ ہے۔ مکی اور مدنی کنسیپٹ آج سے یاد کر لیجئے گا۔ مکی صورت وہ ہوتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں ذرا ایکسپلین کر دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا اعلان فرمایا اور ہجرت کے نکل پڑے، ہجرت سے پہلے جو صورتیں ہیں بیٹا جی وہ مکی صورت ہوگی۔ جو ہجرت کے بعد راستے میں بھی نازل ہوتی رہی، مدینہ سے پہلے بھی نازل ہوتی رہی، جانے سے پہلے بھی، وہ کون سی ہو جائے گی؟ وہ مکی صورت ہو جائے گی، مدنی صورت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، مکی کون سی ہے؟ جو ہجرت سے پہلے مکی، جو ہجرت کے بعد صورتیں نازل ہوئی، راستے میں بھی ایک نازل ہوئی، وہ کون سی ہو جائے گی؟ وہ مدنی صورت ہو جائے گی۔ یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اب آیات کتنی ہیں؟ 135 آیات ہیں۔ پھر رکوع کتنے؟ 8 رکوع ہیں۔ اور پھر پارہ کون سا ہے؟ 16 پارے کے اندر سورۃ طٰہٰ ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی جو ترتیب ہے وہ توقیفی ہے۔ اب سورۃ نزولی ہے، ترتیب نزولی، اور ترتیب ہمارے پاس توقیفی یا سعودی۔ اب یہ نزولی وہ ہوتی ہے جب نزول کے وقت اللہ رب العزت ترتیب سے اتار رہے تھے، اور رب العزت کی ترتیب کے مطابق پہلی صورت کون سی ہے؟ ان کی صورت اقرأ بسم ربک الذی ہے۔ تو اس طرح پہ نازل ہوتی رہی۔ پھر جو آج ہمارے پاس کتاب مقدس میں ترتیب ہے وہ کون توقیفی صورت کے اندر موجود ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ صورت نمبر 20 ہے۔ امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب آگے ہے نام کی وجہ۔ سورۃ مریم کا نام سورۃ طٰہٰ کا جو نام وہ کیوں سورۃ طٰہٰ دیا گیا؟ یہ سورۃ طٰہٰ کا جو صورت کا آغاز ہے حروف مقطعات سے آغاز ہوتی ہے۔ حروف مقطعات وہ حروف ہوتے ہیں جو حروف کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو حروف کٹے ہوتے ہیں اسے حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی کہ الف لام میم، ہا میم، ایسے، یا سین، قاف ہا یا عین صاد، اس طرح طٰہٰ، یہ حروف مقطعات ہیں جو کٹے ہوئے حروف ہیں۔ اب آگے اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ طٰہٰ رکھا گیا۔ یہ کیا تھا؟ نام کی وجہ، کہ کس وجہ سے اس کو سورۃ طٰہٰ کہا گیا۔ اچھا، اب اس کے بعد خلاصہ اور مضمون۔ اچھا، آپ کے ذہن میں یہ بھی کوشچن آیا، سورۃ طٰہٰ تو بتایا، طٰہٰ کا مطلب کیا ہے؟ یہ جتنے بھی لوح قرآنی ہیں اس کا میننگ رب العزت جانتے ہیں یا اللہ کا نبی جانتے ہیں، ہمیں اس کا میننگ نہیں پتہ۔ اچھا، اب سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر اس میں بیان فرمایا گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر اس صورت میں حضرت توحید اور رسالت اور آخرت کا بیان بھی کا ذکر فرمایا گیا۔ آج کل آیات میں نے بتائی ہیں، جس کی جو ہمارے پاس رکوع ہیں وہ 8 ہیں، اور جس میں 5 رکوع، سارے 8 رکوع میں سے 5 رکوع ہیں وہ جو ہیں، یعنی کہ 8 میں سے 5 جو ہیں وہ ساری کی ساری جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس میں ذکر موجود ہے، اور باقی جو 3 ہیں اس میں کیا ہے؟ توحید اور رسالت اور آخرت کا بیان اس میں بیان کیا گیا تھا۔ یہ آج کا لیکچر تھا ہمارا، جس میں ہم نے تعارف، نام، یعنی کہ اس صورت کا نام کیوں رکھا گیا، اور خلاصہ اور مرکزی خیال کو ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا۔ اس میں شارٹ بھی کلیئر ہو سکتے ہیں، لانگ بھی کلیئر ہو جائیں گے، اور ایم سی کیوز بھی کس طرح آپ سے کوشچن پوچھتا رہے گا وہ آپ کے سامنے میں نے ڈیٹیل بتا دی۔ بقیہ انشاءاللہ آگے مضمون بیان کیے جائیں گے، عملی نکات ہوں گے، یا جو بھی مضمون آگے ترتیب دی جائے گا سیکنڈ لیکچر کے اندر انشاءاللہ یہ آپ سے ڈسکس کر لیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔